سال کا آغاز کرنے کے لیے کیا رونا اور اس طرح غم کے لمحات کو اپنے دامنگیر کر لینا کیا یہ مناسب ہے؟ پہلا سوال آغا جان کہ استقبال کس طرح کیا جاتا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم کا آغاز ہے اور اس دکھ کی گھڑی میں تمام اہل ایمان اور بالخصوص اپنے وقت کے امام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ بہت اہم سوال آپ نے کیا، اور سوال کے جواب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ کا، ہادی ٹی وی کی مکمل ٹیم کا، کہ جنہوں نے اس پروگرام میں گفتگو کا موقع فراہم کیا۔ کربلا درسگاہ انسانیت ہے، جہاں تشنہ لبوں کی قربانی نے قیامت کے روز تک آنے والے حق کے ہر متلاشی کے لیے پیاس بجھانے کا سامان فراہم کیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ کربلا تعلیم و تربیت کا ایسا مکتب ہے جس نے ہر دور ہر زمانے میں اپنے اثرات چھوڑے ہیں، اور ان اثرات کی تاثیر ہر انسان کی فطرت میں پیوست ہو چکی ہے، اللہ، جس کے بعد کہنے میں ہم حق بجانب ہیں کہ کربلا نے ایسے اثرات چھوڑے اور وہ تاثیر انسانی فطرت میں ایسی پیوست ہو چکی ہے۔ آج کوئی کربلائی ہے، کوئی حسینی ہے تو وہ فطرت کے قریب ہے، اور اگر کوئی کربلائی نہیں، اگر کوئی حسینی نہیں تو وہ فطرت سے بہت دور ہے۔ ماشاءاللہ، کربلا ایک معیار بن گئے، معیار ہر دور ہر زمانے میں حق و باطل کا میزان بن کے رہ گئی ہے کربلا، اور اسی وجہ سے ہر امام نے اپنے زمانے میں احیاء محرم کا اہتمام کیا ہے ماشاءاللہ، کہ محرم کو زندہ کرو۔ احیاء محرم در حقیقت معرفت کربلا کا ایک مستقل باب ہے۔ جو احیاء محرم نہیں کرتا وہ معرفت کربلا سے بھی واقف نہیں ہے، یعنی کہ اس کو کما حق ہو کربلا کی معرفت نہیں ہو سکتی اگر اسے یہ اس کے ذہن میں یہ چیز موجود نہیں ہے، اس کو یہ شعور نہیں ہے کہ جب محرم آتا ہے تو میری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ اسی وجہ سے ہر امام نے ہر دور میں احیاء محرم کا حکم دیا، اور ہمیں کہا ہے کہ تم جب محرم آتا ہے تو محرم کا استقبال کیسے کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ، دنیا کے اندر ہر انسان جب نیو ایئر شروع ہوتا ہے نا، جب نیو ایئر شروع ہوتا ہے، نیا سال شروع ہوتا ہے، تو جس طرح باقی اسلام کے علاوہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اب ہر ایک مذہب کا بندہ اپنی اپنی سوچ اور نیچر ثقافت کے مطابق سال کا آغاز کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اہل اسلام ہمارا ایک قول کے مطابق جو پہلا اسلامی مہینہ ہے وہ محرم ہے۔ ایک قول کے مطابق کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، محققین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بہرحال سال کا پہلا مہینہ محرم ہے، ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے جو اہل اسلام ہیں اس کا آغاز کرتے ہیں، لیکن کتنی خوش نصیبی ہمارے لیے کہ سال کا پہلا مہینہ اور اس کا پہلا ہی دن اور یاد حسین ابن علی سے شروع ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ، گلیاں، بازار، گھر، لباس، انسان کی آنکھیں، ہر ایک چیز بتا رہی ہے کہ ہمارا تعلق حسینی قبیلے سے ہے۔ تو در حقیقت یہ آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں، محرم کے آغاز میں ہم آج جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اس کے اندر پوری کائنات کے لیے ایک پیغام ہے۔ ہمارے لیے سب سے پہلے ہے، کائنات کے ہر فرد کے لیے اس کے بعد ہے، سب سے پہلے ہمارے لیے پیغام ہے۔ تو آپ نے سوال جو کیا تھا میں اسی کے جواب پہ آتا ہوں کہ استقبال محرم ہے، یعنی کہ محرم کا آغاز ہمیں کیسے کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں 14 عظیم ہستیاں عطا کی ہیں جن کا کردار، جن کی سیرت، جن کی زندگی کا ایک ایک پہلو ہمارے سامنے تاریخ میں موجود ہے۔ اب یہاں سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ معصومین علیہ السلام ماہ محرم کا آغاز کیسے کرتے تھے۔ اس کے حوالے سے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام وہ روایت کرتے ہیں کہ جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو میرے بابا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ان کی کیفیت کو ایک روایت کے اندر انہوں نے بند کیا۔ جب محرم کا آغاز ہوتا تھا کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بابا کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیوں؟ وہ امام کا ظاہر بتا رہا تھا کہ باطن کی کیفیت کیا ہے۔ وہ اندر کا غم امڈ کے آنکھوں پہ آ جاتا تھا، وہ اندر کی اضطراب کی کیفیت، وہ امام حسین سے محبت، وہ کربلا کا عشق، وہ ایک سمندر بن کے امام کے چہرے پہ نمایاں ہوتا تھا۔
اور اتنا نمایاں ہوتا تھا کہ فرزند کہتے ہیں کہ جب ماہ محرم کا آغاز ہوتا ہے تب سے لے کر 10 محرم کے دن تک ہم نے کبھی بھی اپنے بابا کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. اور 10 محرم کی کیفیت تو ان 9 دنوں سے الگ ہوا کرتی تھی. اس دن کو غم کی کیفیت تو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی تھی. امام کی کیفیت یہ ہوتی تھی, امام اس طرح محرم کا آغاز کرتے تھے. اسی طرح ایک اور واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ ریان ابن شبیب امام کے صحابی ہیں, امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. روایت کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے, نفس المحموم کے اندر شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس کو نقل کیا. کہتے ہیں کہ ریان جب آتے ہیں امام کے سامنے تو کہتے ہیں کہ یہ محرم کی پہلی تاریخ تھی جب میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا. تو امام علیہ السلام نے آتے ہی مجھ سے ایک سوال کیا کہ اے ابن شبیب کیا تم روزے سے ہو آج؟ کہتے ہیں مولا نہیں, میرا تو آج روزہ نہیں ہے. پھر امام نے ایک تاریخی واقعہ ان کے سامنے رکھا کہ یہ 1 محرم وہ دن ہے جس دن حضرت زکریا نے خدا کی برگاہ میں روزہ رکھا تھا, نماز ادا کی اور خدا کی برگاہ میں دعا مانگی تھی, اور اللہ نے آج کے دن کے صدقے ان کی وہ دعا قبول کی تھی. تو تمہاری بھی کوئی دعا ہو, تو وہاں تفصیل سے لکھا ہوا ہے کس حوالے سے وہ دعا تھی, تو تمہاری بھی کوئی دعا ہو تو 1 محرم کو روزہ رکھو اور خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ, دعا مانگو, خدا قبول کرے گا. اور اس کے بعد اگلے جملے جو ہیں امام علیہ السلام نے تعارف کرانا شروع کیا کہ یہ مہینہ کون سا ہے. پھر وہاں پر الفاظ یہ ملتے ہیں کہ ابن شبیب ان کنت باقیا للشیء فابکی علی الحسین, اگر تو کسی شے پہ گریہ کرنا چاہتا ہے نا تو کائنات میں سب سے زیادہ جو لائق ہے کہ اس پر آنسو بہا جائیں وہ حسین ابن علی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر امام کے زمانے میں, ہر دور کے اندر جب بھی محرم کا مہینہ آتا تھا, ہم اکثر یہ سنتے ہیں علماء کرام سے کہ مدینہ کے لوگوں کو کیسے پتہ چلتا تھا کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے. کہتے ہیں جیسے محرم کا چاند نکلتا تھا بنی ہاشم کے گھر سے گریہ کی آواز, آہو بکا کی آواز. امام حسین کے غم میں اتنا گریہ بلند ہوتا تھا کہ ان لوگوں کو خبر ہو جاتی تھی کہ ہاں یہ بنی ہاشم کے گھروں سے آتی ہوئی آوازیں بتلا رہی ہیں کہ حسین کا مہینہ آ چکا ہے. تو محرم کا آغاز ہم نے اسی طرح کرنا ہے جس طرح ائمہ طاہرین علیہ السلام نے کیا. ہمارے رنگ ڈھنگ سے, ہمارے چہرے سے, ہماری گفتار, ہماری کردار سے امام حسین کا غم ٹپک رہا ہو. یعنی آقا ایک اہم بات کی طرف آپ نے متوجہ فرمایا کہ محرم جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے حرمت والا مہینہ, تو کربلا کے واقعے سے پہلے بھی اس کی ایک حرمت تھی. جی, ایک تاریخی پس منظر سے بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے, لیکن یعنی واقع کربلا کے بعد محرم کا مہینہ حسین کا مہینہ قرار پایا ہے. اور اس چاند کے نمودار ہونے کو ہم یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ فرستادہ غم حسین نمودار. بے شک بے شک. آپ کی اس بات سے مجھے ایک روایت میرے ذہن میں آ گئی ہے کہ منہال نے سوال کیا تھا, غالباً منہال نے سوال کیا تھا امام علیہ السلام سے کہ امام آپ اتنا گریہ کیوں کرتے ہیں, آپ اس قدر گریہ شدت کے ساتھ کر رہے ہیں, مجھے تو یہ خوف ہے کہ کہیں آپ کے جسم سے روح نہ نکل جائے. تو امام علیہ السلام نے ایک طویل روایت وہاں بیان کی, اس کے جملے یہ تھے کہ محرم وہ مہینہ تھا جس کا جاہلیت کے زمانے میں بھی احترام کرتے تھے. یعنی کہ ہمارے اسلامی مہینوں کے اندر 4 مہینے ایسے تھے جن میں مشرکین بھی کسی سے جنگ نہیں کرتے تھے, کوئی اس کا جانی دشمن ہو. آپ کو پتہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ان کی دشمنیاں نسلوں پہ محیط تھی, نسلاً بعد نسلن, ایک نسل جاتی تھی دوسری نسل کو ہم میراث میں محبتیں دے کے جاتے ہیں, وہ دوسرے قبیلوں کی نفرتیں دے کے جایا کرتے تھے. اتنی کوٹ کی بھری ہوئی نفرتوں کے باوجود 4 مہینے میں وہ ان 4 مہینوں میں وہ جنگ نہیں کر, جن میں سے ایک محرم بھی ہے. محرم میں, ذی الحج میں, رجب میں, یہاں پر کسی سے جنگ نہیں کی جاتی تھی. آگے سے جملہ امام کا یہ ہے کہ جس مہینے کا مشرک احترام کرتے تھے اسی مہینے کے اندر پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والا نے فرزند رسول کو ذبح کر دیا. اللہ, میں کیسے نہ رہوں, میں کیسے گریہ نہ کروں. تو جس طرح آپ نے کہا کہ اس مہینے کا زمانہ جاہلیت میں احترام کیا جاتا تھا, جنگ نہیں کی جاتی تھی, اسی مہینے کے اندر مسلمانوں نے امام حسین کو شہید کیا. تو یہی اسی لیے تو ہم بیٹھے ہیں آج پروگرام کر رہے ہیں تاکہ دنیا والوں کو بتا سکیں کہ اس محرم میں ایسا کون سا ظلم ہوا ہے کہ جس کو آشکار کرنا ضروری ہے, دنیا والوں کو بتانا ضروری ہے کہ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے جو قیامت کے روز تک نہ کبھی دب سکتا ہے اور نہ کبھی اس کو دبایا جا سکتا ہے.